الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ وصحبہ ومجتہد ملتہ اولی الایدی والابصار والنوالہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سارے کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے لیے رحمت، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الکل، فخر رسل، امام الانبیاء، سیاح لامکہ، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدد کا وقت ہے یا سیدی خیر الورا اٹھئے، ہوا اعدا کا نرغا اے حبیب کبریا اٹھئے. ستاتے ہیں بہت اعدائے دین تیرے غلاموں کو، پریشاں حال امت ہے شہ ہر دو سرا اٹھئے. گرام قدر حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مقدسہ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبول دین دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو مذہب قابل قبول ہے اور جو مقبول ہے وہ مذہب اسلام ہے. اب دنیا میں اور بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ نے قرآن شریف میں اس آیہ مقدسہ کے ٹکڑے کے ذریعے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. تو اپنی قسمت پر ناز کرو مسلمانوں کہ جو مذہب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے، ہم اسی مذہب کے پیروکار ہیں، اسی مذہب میں ہم اور آپ ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. رفیقان ملت گرامی، یہ صرف مذہب اسلام کی ہی شان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہے، اور دوسرے مذاہب جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، تمام کے تمام اس مذہب اسلام کے دشمن ہیں. آج ہم اور آپ بہت پرفتن ماحول سے گزر رہے ہیں. ہر روز کچھ نہ کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں مذہب اسلام کے تعلق سے یا پیغمبر اسلام علیہ السلام کے تعلق سے. رفیقان ملت گرامی، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ مذہب ہے کہ اللہ
اللہ کے بارگاہ میں اس کی حقانیت مقبول ہے، اور دوسرے مذاہب جو مقابل قبول نہیں ہیں، جو باطل مذہب ہیں، وہ مذہب اسلام کے ہمیشہ ہمیش سے دشمن رہے ہیں۔ عفیقان ملت اسلامیہ ان لوگوں کے نظریے کے حساب سے مذہب اسلام ان کے نظریے کے حساب سے دشمن ہے، مذہب اسلام ان کو غلط کہتا ہے، لیکن اے مسلمانوں، ہر دور میں مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے دشمن رہے ہیں، اور ہر دور میں بولنے والے بولتے رہے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ مذہب اسلام کے جو ہے بانی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک، آپ کی شان سبحان اللہ۔ آج بات کی جاتی ہے ہمارے اسلام اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے، جس کے من میں جو آتا ہے وہ بک دیا کرتا ہے، ہم اور آپ اس چیز سے عاری رہ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آخر اس دور میں کیا ہوا تھا، اس دور کے حالات کیا تھے، ہمیں تاریخ کا جائزہ نہیں معلوم ہوتا ہے، ہم تاریخ نہیں جانتے ہیں کہ کس دور کے حساب سے یہ بکواس کر کے جا رہا ہے اور اس کی حقانیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کہاں تک درست ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاکہ اگر کبھی کوئی ہمارے سامنے کوئی الٹی سیدھی غلط طریقے سے کوئی بات کر کے گزرنا چاہے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکے کہ نہیں، تو یہ جو یہاں پہ اس طرح سے بول رہا ہے ایسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں واقعہ اس طرح سے تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک کے تعلق سے اور آپ کے نظریات اور آپ کی فکر کے تعلق سے ایک جیسے پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ ان کے نظریے جو ہے عورتوں کے حساب سے ٹھیک نہیں تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے نظریے کے حساب سے ہمارے آقا علیہ السلام کی بہت بے پناہ اس نے تذلیل و توہین کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام ایسے پرفتن ماحول میں جلوہ گر ہوئے کہ جبکہ عورتوں کو کوئی عزت اور وقار نہ تھا، جبکہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام ایسے ماحول میں جب اس زمین پہ جو ہے مبعوث ہوئے کہ اس وقت کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جائے، لے جا کر کے جو ہے گڈھا کر کے اس میں زندہ دفن کر دیتا، بچیوں کی چیخیں نکلتی رہتی، بچیاں کہتی رہتی کہ آپ مجھے کہاں پہ مار رہے ہیں، آپ مجھے یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، خدا را میری ماں سے مجھ کو جدا نہ کیا جائے، میرے گھر والوں میرے بھائیوں سے مجھے جدا نہ کیا جائے۔ لیکن وہ پتھر دل باپ اور وہ لوگ ہے اپنی بچیوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھا کرتے، بلکہ ان کو منحوس اور نحوست والی جو ہے سمجھ کر کے ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام ایسے ماحول میں جلوہ گر ہوئے اور جب دیکھا ایسے حالات ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کی اور عورتوں کو مقام و عزت بخشا۔ جہاں بیواؤں کو ذلیل و خوار سمجھا جاتا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنا پہلا نکاح حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ جو 40 سال کی غالباً بیوہ ہیں، آپ سے نکاح کر کے بیواؤں کو عزت بخشی، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن گھروں میں جن کے آنگن میں بچیوں کو منحوس اور نحوست کہا جاتا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کے گھر کے اس آنگن کو بچیوں کو رحمت بنا کر کے ان کو زندگی بخشی، وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں پر باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد ماؤں کو بچے آپس میں وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، جیسے جائیداد کو بانٹ لیا کرتے ہیں، کھیت و کھلیان کو گھر مکان کو بانٹتے ہیں، اس دور میں ایسا ہوتا تھا جس کے پاس 2 3 بیویاں ہوتی تھیں، بچے اس دور کے جب باپ مر جایا کرتا تھا تو بچے اپنے اپنی ماؤں کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، یہ میرے حصے کی، یہ میرے حصے کی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ان چیزوں کو ختم کر کے جو ہے ان کو عزت بخشی، اور عزت عطا کرنے والے وہ ذات ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج بات کرنے والا بات کرتا ہے جسے بولنے کی تمیز نہیں ہے، جسے پیشاب کر کے پاک ہونے کا طریقہ نہیں پتا ہے، وہ بات کرتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ ارے اس زمانے میں اعلان نبوت سے پہلے بچپنے سے لے کر کے 40 سال کی زندگی تک، اس وقت تک جو ہے جتنے بھی کفار مکہ تھے، کسی نے آپ کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھائی تھی کہ آپ کا چرتر ایسا ہے یا آپ کے نظریے
رویہ ایسا ہے یا آپ جو ہے زبان میں جھوٹ بولتے ہیں یا آپ دھوکہ کرتے ہیں. نہیں نہیں, آپ کی زندگی کو دیکھنے والے اس دور کے کفار جو تھے, جو بہت سخت تھے, عزیزان ملت اسلامیہ, کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, کوئی جو ہے بغض و عناد میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی غلط نہیں کہتا تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیے, مذہب اسلام کے بڑے بڑے دشمن جو بعد میں پیدا ہوئے, اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے, اعلان نبوت سے پہلے وہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا پکا ایماندار مانتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد کیجئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو ہے اعلان نبوت کے لیے لوگوں کو جو ہے صفا پہاڑی کے درمیان میں جو ہے جمع کر کے جب اعلان کیا تھا, بتاؤ تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو, کیسا سمجھتے ہو, تو لوگوں نے یک زبان و یک خیال ہو کر کے کہا تھا. کوئی ایمان نہیں لایا تھا, اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا, اس میں ابو جہل جیسا بھی جیسے لوگ تھے, ابو لہب جیسے بھی لوگ تھے, سب اس میں موجود تھے, اور سب نے یک زبان و یک خیال ہو کر کے کہا تھا, اے محمد ابن عبداللہ, ہم نے تمہیں کبھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اے محمد ابن عبداللہ, ہماری نگاہوں نے تمہاری زبان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان ہے کہ اس وقت کے کافر بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کی زندگی کے اوپر, آپ کی جو ہے آپ کی ذات کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, نہ کسی نے جو ہے داغ لگایا, نہ کسی نے غلط بات کہی. جس نے کہا سچا ہی کہا, جس نے کہا امین ہی کہا, جس نے کہا اچھا ہی کہا. عزیزان ملت اسلامیہ, بعد میں یہ مذہب اسلام کے دشمن جو پیدا ہوئے, اس بنیاد پر پیدا ہوئے کہ ان کے خاندانی خداؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط کہا, اور جو غلط تھا اس کو غلط کہنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا تھا, اس پہ وہ لوگ ناراض ہوئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس زمانے میں جب انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی, اس زمانے میں کسی نے نہیں کہا تھا کہ نہیں تم جھوٹے ہو, نہیں تمہاری نگاہ صحیح نہیں ہے, نہیں تمہارے خیال صحیح نہیں ہے, نہیں تم جو ہے چوری کرتے, نہیں, ایسا کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. اس زمانے میں جب لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں تم سچے ہو, تم امین ہو, ہم تمہیں سچا سمجھتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اگر میں یہ کہوں کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو تم لوگوں سے جنگ کرے گا, تم لوگوں سے جو ہے لڑائی کرے گا, تم لوگوں کا خون بہا دے گا, کیا تم لوگ مانو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہم مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ پہاڑی کے پیچھے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. وہ جانتے تھے کہ ہم جو ان کے نگاہوں کے سامنے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی پڑی ہوئی تھی, بچپنے سے لے کر کے جو ہے جوانی تک کی زندگی, 40 سالہ زندگی پڑی تھی, اور وہ لوگ جن کی نگاہوں میں یہ جانتے تھے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے بچپن سے لے کے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ ہم سے کبھی دغا نہیں کیا, آج بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, اگر یہ کہے گا تو سچ بات کہے گا, یہ نہیں پرواہ کرتا کہ کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مذہب اسلام کے بانی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک, تاریخ کا جائزہ لو مسلمانوں. آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ہماری آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو ان کو کہتا ہے, اگر اس طرح کے نظریات رکھنے والے اگر کوئی ہو تو اپنی بات جو ہے ذہن کو غور سے اپنے کان کو لگا کے سنیے گا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دی ہے, اس کا بائیکاٹ ہم کرتے ہیں, اس کا رد کرتے ہیں, اس کا کھنڈن کرتے ہیں, اس کے ساتھ ناراضگی ظاہر کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے آقا تو رحمت للعالمین, بے شک وہ رحمت للعالمین ہے, اور کہتے ہیں وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. تو سنو مسلمانوں, ہر قسم کے دشمن کو معاف نہیں کیا جاتا ہے. فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف فتح کر کے مکہ معظمہ میں موجود ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کہا تھا کہ جو فلاں کے گھر میں چلا جائے وہ امان پا جائے, جو اس کے گھر میں چلا جائے, کچھ صحابہ کچھ لوگوں کے نام بتائے کہ فلاں کے گھر میں جو چلا جائے گا وہ امان پا جائے گا, اس کو معاف کر دیا جائے گا. لیکن کچھ ایسے بھی دشمن تھے, کچھ ایسے بھی گستاخ تھے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا فلاں دشمن کعبہ شریف کے گلاف سے جا کر کے چھپا ہوا ہے, اسے لپٹا ہوا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ مسجد نبی جو حرام ہے, جو حرم شریف ہے, جہاں پر ایک جوئے کو بھی مارنا جرم ہے, عزیزان ملت اسلامیہ, ایک چیٹی کو بھی مارنا جرم ہے, جہاں پہ جان لینا جرم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس حرم کعبہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس انسان کو جہاں پکڑو وہیں مارو. عزیزان ملت اسلامیہ, لہذا اس جیسے گستاخ کو وہیں پہ قتل کیا گیا جس کی چیٹیں کعبہ شریف کی دیوار پہ رہی. عزیزان
ملت اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو لے کر کے کچھ لوگ غلط طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں. کوئی واقعہ کسی زندگی کا کوئی ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اس کو توڑ مروڑ کر کے ہمیں آج کے دور میں پیش کر دیتے ہیں, جس کا فائدہ دوسرا اٹھاتا ہے اور اس کو غلط نظریے سے توہین و تضلیل کے نظریے سے دیکھتا ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں کرتا ہے اور ان کے چرتر, ان کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھا کر کے داغ لگاتا ہے. اور عزیزان ملت اسلامیہ, اور جب ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے ناراضگی, غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کٹر پنتھی ہیں, ہم کٹر وادی ہیں. نہیں نہیں مسلمانوں, ہم کٹر وادی نہیں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہمارا عشق ہے. ہمارا عشق یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ خدا کا حبیب, جسے حبیب اللہ کا لقب ملا, جسے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے براہ راست ملاقات کی اور اس کو اپنا حبیب بنایا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ ہمارا آقا, عزیزان جو نبیوں کا امام, جو ہے تمام عالمین کا جو ہے جن کے لیے رحمت, دونوں عالم کے سردار, مالک کل جن کا القاب. عزیزان ملت اسلامیہ, اس پیغمبر اسلام کو اگر کچھ کہا جائے گا تو ہمارا دل ہرگز برداشت نہیں کرے گا. ارے وہ نبی جنہوں نے انسان کو انسان بنا دیا, اس کے بارے میں تم کہتی ہو کہ اس طرح سے خیال رکھتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. جس نے انسانیت کو جو ہے عزت کے جس کے صدقے میں انسان کو عزت ملی, جس کے صدقے میں انسان کو زندگیاں ملی, اس کے بارے میں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. جس کے صدقے میں جنہوں نے تمہیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھا دیا, اس کے بارے میں تمہارے کان میں جو ہے جوں تک نہیں رینگتے کہ تمہارے سامنے کوئی بے ادبی کر کے گزر جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بڑی شرم کی بات ہے. آج کل یہ کچھ دن گزرنے کے بعد ہمارے ایمان کی یہ ایک آزمائش سمجھ لیجئے, ہمارے عشق کی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں توا کتنا گرم ہے, عشق کتنا جوش مارتا ہے, عشق کتنے جوش میں ہے, ان کے دل میں قوت ایمانی کتنا باقی رہ گیا ہے. اس لیے جو ہے جو مذہب اسلام کے جو دشمن ہے وہ کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر کے یہود و نصرانی جیسوں کے ایجنٹ بن کر کے ہمارے سامنے آ کر کے سوشل میڈیا پہ یا جس طریقے سے چاہے وہ بکواس کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے یا مذہب اسلام یا پیغمبر اسلام علیہ السلام کے تعلق سے کچھ الٹی سیدھی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان میں کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر قوت ایمانی کتنا باقی ہے, ان کے اندر ایمانی حرارت کتنا باقی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بہت دن اب بھی جب سے میں نے جو ہے اس لائن میں جب سے میں نے قدم رکھا ہے, کئی سارے لوگوں کو میں نے اپنی نظر کے سامنے دیکھا. ابھی بہت کئی سال پہلے پیچھے کی بات ہے کہ جو کملیش تیواری کے نام سے ایک شخص ابھرا تھا جس نے بہت بری طریقے سے نازیبا کلمات ہمارے آقا علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کا انجام جو ہوا دنیا جانتی ہے. رفیقان ملت گرامی, پھر اس کے بعد کا جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. ابھی کچھ دن کے پہلے کی بات ہے کہ وسیم رضوی جیسے شیعہ ملعون نے قرآن پاک کے تعلق سے کہا تھا عزیزان ملت اسلامیہ کہ یہ کچھ چند آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے, معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح سے لوگ بے ادبی توہین کرتے ہیں ہمارے ایمان کی جو ہے تپش کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارے ایمان میں قوت حرارت کتنی ہے, ہمارا عشق رسول کتنا پاورفل ہے, ہمارے سینوں میں کتنی محبت ہے بھری ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے. ابھی جو کچھ دن کے پہلے کی بات ہے کہ نرسنگا نند کے نام سے ایک شخص ابھرتا ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام کی شان پاک میں بہت ہی نازیبا طریقے کے کلمات کہتا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی کیریکٹر, آپ کی جو ہے ذات پر جو ہے گوشت نمائی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ سچائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جسے کچھ کرنے کا ڈھنگ نہیں پتا, جسے پیشاب کا طریقہ نہیں پتا, پیشاب کے بعد پاک کیسے ہوا جاتا یہ نہیں پتا, وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے تعلق سے بکواس کرتا ہے. شرم نہیں آتی اسے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سے بڑی بات سامنے کیا آ گئی, یہ اسے کہنے کا موقع دیا کس نے, اسے بتانے کا موقع دیا کس نے. اس کو تو پتہ نہیں ہے اسلام کے اندر ہے کیا, اسلام کی سچائی کیا ہے, اسلام کی تاریخ کیا ہے, اسلام کی ہسٹری کیا ہے, اسے نہیں پتہ ہے. اس کو جو ہے اس طرح کی بات کرنے کے لیے جو ہے طاقت
कौन दे रहा है, उसको इस तरह से बोलने में हिम्मत कौन दे रहा है, उसकी हौसला अफजाई कौन कर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी 2 दिन के पहले गालिबन एक क्लिप आती है जिस वीडियो में वो कहता है कि ये बात हमको देवबंद के मौलवियों ने फ़ोन करके बताया, ऐसा ऐसा सच्चाई है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम कहते हैं तो लोगों को जो है जलन होने लगती है कि हम ये देवबंदियों के पीछे पड़े हुए हैं या वहाबियों के पीछे पड़े हुए हैं, तबलीगियों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे तुम हराम खोरो, तुमने क्या कम गुस्ताखी की थी जो दूसरों को मौका दे रहे हो बोलने की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जगह जगह नरसिंहानंद का जो है बाइकाट किया जा रहा है, लोग FIR कर रहे हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए, इसको सज़ा दी जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं भी उससे गम गुस्से का इजहार करता हूँ और सोशल मीडिया पर इस जो है जितने आशिकान रसूल गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं उनको कट्टरवादी समझने वालों, हरगिज़ हरगिज़ उनको कट्टरवादी न समझो। अगर समझना है तो इन देवबंद के मुल्लाओं को समझो, सहारनपुर वालों को समझो, नदवा वालों को गिरफ्तार करो, इनको भी पकड़ो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और वो आशिकान रसूल जो सोशल मीडिया या मीडिया जैसे भी जो है जो इनका बाइकाट करते हैं, कर रहे हैं, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जितने भी सूफी इज़्म के मानने वाले लोग हैं, जो भी दरगाहों पे जाने वाले लोग हैं, हम उनसे एक बात और भी कहना चाहते हैं। जिस तरीके से तुम रोड पे निकल कर के रैलियां कर रहे हो, इसका बाइकाट कर रहे हो इस खबीस कुत्ते का, इसी तरह से हर गुस्ताखे रसूल का बाइकाट होना चाहिए। ये नहीं हमारी नज़रिए में ये नहीं होना चाहिए कि आज चोटी वाला बोल रहा है तो उसको जो है मनसब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु की हदीस पाक सुनाए और कहें कि जो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ चोटी वाले के लिए नहीं है, जो दाढ़ी के भेष में गुस्ताखी करता है उसके लिए भी है। उसके लिए भी रैलियां निकालो, उसके लिए भी गम गुस्से का इजहार करो, उसके लिए भी जो है जाकर के जो है FIR दर्ज कराओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इश्क ये नहीं देखती है कि कौन है, इश्क ये देखती है कि क्या बोल रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने ये देखा कि फ़ौरन, मैं बहुत दिन से ये देखता चला आ रहा हूँ, ये पॉलिसी की तरह से बात चल रही है कि चोटी वाला करता है तो फ़ौरन जो है एक्शन में आ जाते हो, दाढ़ी वाला करता है तो देखते हो अरे अपना है। नहीं 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 नहीं, यही हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये ईमान नहीं है। ईमान इसी का नाम है कि बोलने वाला कोई हो, कहीं का हो, कैसा हो, क्या बोल रहा है, यही जो है पॉइंट की बात है। ये देखो कि क्या बोल रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये देखोगे, अगर तुम्हारी नज़र में हर गुस्ताखे रसूल की सज़ा मौत है तो आज जो नरसिंहानंद के नाम से जो सज़ा मांग रहे हो, कल जो है आगे बढ़ करके हर गुस्ताखे नबी के लिए ये सज़ा मांगो, हर वहाबी देवबंदी के लिए ये सज़ा मांगो, हर जो है आतंकवादी के लिए ये सज़ा मांगो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी गवर्नमेंट से मैं भी अपील करना चाहता हूँ, अजीज़ान मिल्लत गिरामी, कि जो इस तरह की बात करके हमारे हिंदुस्तान के अमन और सलामती को ख़राब करना चाहते हैं, हम अमन और अमान को कायम रखने वाले सूफी इज़्म के लोग, दरगाहों पे जाने वाले लोग, दरगाहों के मानने वाले लोग, हम अपील करते हैं कि ऐसे शरपसंद लोगों को हरगिज़ हरगिज़ इस देश में रहने की इजाज़त न दी जाए। कोई अगर ऐसा करता है तो उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि निशाने इबरत बन जाए, ताकि कोई ऐसी दोबारा ऐसा कदम उठाने की जुर्अत न करे। वो कोई भी हो, किसी भी कैसा भी हो, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो फला मजहब का मानने वाला है तो उसको ऐसा करो, नहीं, वो किसी भी नाम से आए, कैसा ही हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो भी अमन और सलामती, मुल्क के अमन और सलामती को ख़राब करना चाहता है, मुस्लिम मुल्क मिल्लत के जो है अमन और सलामती और यहाँ के भाईचारगी को ख़राब करना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंसान को ज़रूर से ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ईमानी जज्बे को नापने तोलने वाले लोग आते हैं हमारी नज़रों के सामने, जिनकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं होती है, जो अपना ईमान दूसरों के हाथ पर बेच करके खुद किसी के ग़ुलाम होते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो आते हैं बात करने के लिए मैदान में, उनको पता नहीं है। और सबसे बड़ी कमी हमारी और आपकी इसमें यह है कि हम और आप न कुछ जानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। हम मुसलमान ज़रूर हैं, मुसलमान के नाम से पैदा हुए, मुसलमान के घर में पैदा हुए, मस्जिद में आए, 2 वक़्त की नमाज़ पढ़ लिए, मुसलमान है, मुसलमान के नाम से हमें दुनिया जानती है। लेकिन अफसोस उस वक्त हो जाता है मुसलमानों, जब हमारी कौम का बच्चा स्कूल और कॉलेजों में जा करके हिंदुओं के रस्म व रिवाज को अच्छी तरीके से जानता है। अफसोस उस वक्त होता है जब हम बच्चों से सवाल करते हैं कि फलां तारीख को क्या है, तो वो कहता है फलां तारीख को गांधी जयंती है, फलां तारीख को होली है, फलां तारीख को जो है ये फला फला त्यौहार इनके बताते हैं। गैर कौम के त्यौहार और तारीख
اس کو پتہ ہوتی ہے, افسوس اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم سوال کر دیتے ہیں بتاؤ شب قدر کب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کب کی تو چھوڑ دیجئے, اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا شب قدر ہے کیا. شب برات کے تعلق سے پوچھ لیے تو نہیں پتہ ہوتا ہے, شب معراج کے تعلق سے پوچھ لیے تو نہیں پتہ ہوتا. افسوس اس وقت ہوتا. میں کہتا ہوں ہاں ضرور ضرور آپ پڑھائیے اپنے بچوں کو, پڑھانے پہ میں پابندی نہیں لگاتا. اپنے بچوں کو ضرور کالج اور اسکولوں میں بھیجیے. ہماری قوم کا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا تو ہمارے مسلمان قوم کا علاج کون کرے گا. ہماری قوم کا بچہ اگر جو ہے وکیل ایڈوکیٹ نہیں بنے گا تو ہماری قوم کے کیس کو کون لڑے گا. ہماری قوم کا بچہ اگر انجینئر نہیں بنے گا تو ہمارے معاملات کو کون دیکھے گا. ہماری قوم کا بچہ ایجوکیٹڈ نہیں بنے گا تو ہم اور آپ کدھر جائیں گے, دھر دھر کے بھٹکتے ہوئے ٹھوکریں کھائیں گے. لیکن اے مسلمانوں, تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ, کالجوں میں بھیجو, اسکولوں میں بھیجو, ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بناؤ, پروفیسر بناؤ, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اسلام کے تعلق سے اس کو پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن سکھاؤ, قرآن سمجھاؤ. اسلام کیا ہے, مسلمان ہو جانا, اس کو صرف یہی پتا ہوتا ہے مسلمان ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا. افسوس یہاں پہ ہوتا ہے مسلمانوں. عزیزان ملت اسلامیہ, لہذا موقع کو غنیمت جانیے, اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. سب سے بڑے افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم اور آپ بہت ٹھاٹ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے, اسلام کیا کہہ رہا ہے, اسلام کے اندر کون سی بات کس طرح سے کرنی چاہیے, اسلام پہ کس مقام پر کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. اسلام کی ہسٹری نہیں پتہ ہوتی, اسلام کی تاریخ نہیں پتہ ہے. کوئی بولنے والا بولتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے, ہم خاموشی سے سن لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, نہیں, اسلام تلوار سے نہیں, اخلاق رسول سے پھیلا ہے. اسلام اپنی حقانیت کے بنیاد پہ پھیلا ہے, اسلام اپنی سچائی کے ساتھ پھیلا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہمیں اور آپ کو کب پتہ چلے گا, جب ہم پڑھیں گے, جب ہم سمجھیں گے, جب ہم سیکھیں گے. اگر ہم نے پڑھا نہیں ہے تو کم سے کم آ کر کے اپنے علماء کے پاس ان کی قدر کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ باتیں پوچھ لیجئے. ہر طرح سے جو ہے بات کرتے ہیں بیٹھ کر کے, ہم دنیا کی جو ہے 2 گھنٹے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ادھر ادھر کٹوں پر بیٹھ کر کے ان کے گلے شکوے ضرور کرتے ہیں, لوگوں کی جو ہے کیریکٹر اٹھا کے کھنگال دیتے ہیں. لیکن کبھی آپ کے ذہن میں 1-2 منٹ کے لیے یہ بات آئی کہ کیا مذہب اسلام اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم بیٹھ کر کے فلاں کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, کیا اسی کا نام مسلمان اور اسلام ہے؟ عزیزان ملت گرامی, ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب میں اپنے والد کے ساتھ میں, آج مسلمانوں کی قدر نہ رہی مارکیٹوں میں, آج بازاروں میں مسلمانوں کی عزت نہ رہی. عزیزان ملت اسلامیہ, کس بنیاد پہ نہ رہی؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن, ہمارا دل و دماغ پاک نہیں ہے. ہم اپنے والد کے ساتھ جب بچپن میں انگلی پکڑ کر کے مارکیٹ کرنے, سبزیاں لینے جاتے تھے تو اس وقت لوگ عزت سے بولتے تھے, حاجی صاحب آئیے میری دکان میں آ جائیے, ارے فلاں صاحب آئیے میری دکان میں آ جائیے, ارے ہاں آپ کو سامان لینا ہے, ٹھیک ہے آپ کو یہیں پہ سامان رکھ کے چلے جائیے, آ کر کے لے کے جائیے گا. اس طرح سے عزت ملتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ ایمان سے بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, کیا مارکیٹ میں اب بھی آپ کی وہ عزت ہے؟ آپ کو اس نظریے سے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اگر اس وقت ایسا بھی کبھی ہوا ہے, ہم نے اپنے والد کے ساتھ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں گئے, اتفاق سے پیسہ گھر پہ بھول گئے, یا جیب میں پیسہ نہیں ہے, یا جس طریقے سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے, کبھی ذہن سے بات اتر جاتی ہے, پیسہ گھر پہ بھول کے تھیلا لے کے مارکیٹ میں چلے گئے, تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے والد سے اگر جیب میں ہاتھ ڈالا جب سامان لینے کے بعد, پیسہ تو گھر پہ بھول گیا, تو لوگ کہتا ہے حاجی صاحب جائیے لے کر کے جائیے, آ کر کے کل دے دیجیے گا. لیکن آج کوئی ایسا نہیں کہنے والا ملتا ہے, کوئی کہتا ہے سامان رکھ دیجیے, اب پیسہ لے کر کے آئیے گا تو لے کر کے جائیے گا. کیوں؟ یہ عزت کیوں ختم ہو گئی, یہ وقار کیوں ختم ہو گیا؟ ہمارے اور آپ کے اندر جو ہے اتنے جو زیادہ جو ہے غلط باتیں آ گئی, غلطی آ گئی ہے کہ ہم کسی کے کوئی ہمارے اوپر وشواس نہیں کرتا. ہمارے اندر سے ایمانداری ختم ہو گئی ہے, ہمارے اندر چھل کپٹ موجود ہو گئی ہے کہ اگر ہم آج سامان لے کر کے آتے ہیں اور دوسرے دن اس راستے سے نہیں جاتے, پھر 2-4 دن نہیں جاتے, پھر وہ جب بھول جاتا ہے کہ کوئی سامان لے کے آیا تو ٹھاٹ سے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے, پھر سامان لے کے چلے جاتے, سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے بھلا دیا, بہت بڑا کام کر دیا. اے مسلمانوں, ایسا ہرگز یہ اسلام کا کام نہیں ہے. اگر کوئی تم پر اعتبار کر کے تمہیں سامان دیتا ہے تو تم
اس کے بھروسے کو اور مضبوط کرو, اس کی سوچ سے پہلے جا کر کے تم اس کو پھر سے پیسہ دے دو کہ یہ تمہارا باقی تھا, تم بھول گئے ہو تو یہ لے لو. عزیزان ملت اسلامیہ, آج وقار نہ رہا, ہم اسلام کو جان نہیں رہے ہیں, اسلام کہتا کیا ہے, اسلام کا کیریکٹر کیا ہے, ہم نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ نے نہیں جانا, آپ کی غلطی ہے, لیکن وہ غلطی آپ اپنے بچوں سے تو نہ کروائیں, آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ غلطی نہ کروائیں. بچے آج جو ہے اسکول میں جا رہے ہیں, ان کو بھیج رہے ہیں, آپ پابندی کے ساتھ اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہ اسکول کی پڑھائی, دنیا کی پڑھائی, جب آپ موت کے نرغے میں پھنسے ہوں گے مسلمانوں, آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا, وہ انجیکشن پہ انجیکشن لگا سکتا ہے, لیکن آپ جو موت کے نرغے میں پھنسے ہوں گے, آپ کو انجیکشن سے سکون نہیں ملے گا, جو قرآن شریف کی سورہ یاسین سے آپ کو سکون ملے گا. اس وقت آپ کا کیا, آپ کو یاد, آپ کہیں گے امام صاحب کو بلا کے لاؤ, بتاؤ امام صاحب نہیں ملیں گے تو کیا کرو گے. کاش اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہوتا, قرآن پڑھایا ہوتا, تو تمہارے سرہانے بیٹھ کر کے لاکھوں کی کمائی کرنے والا بیٹا انجینئر ہو سکتا ہے, لیکن وہ تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتا جو تمہیں موت کے نرغے میں پھنسے وقت سورہ یاسین اور سورہ رحمان شریف سے مل سکتا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی تو فکر کرو, اپنے زندگی کی تو فکر کرو. تم نے نہ سیکھا اسلام, نہ صحیح اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لیا, لیکن اپنے بچوں کی زندگی کو یوں برباد تو نہ کرو. آپ پابندی کے ساتھ اسکول میں کیوں بچوں کو بھیجتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ مہینہ دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ 200-400 روپے ہر مہینے میں اسکول میں جو ہے خرچ کرتے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پابندی کے ساتھ اسکول میں جائے, خوب اچھی تیاری کر کے ڈریس پہن کر کے جائے, اس لیے کہ یہی سوچ ہے نا آپ کی کہ پیسہ برباد نہ ہو. تو بتائیے کیا آپ یہاں پہ پیسہ نہیں خرچہ کرتے ہیں؟ مسجد و مدرسے میں پیسہ نہیں خرچہ کرتے ہیں؟ یہاں پہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ سختی کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جاؤ سیکھو, قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, اسلام سیکھو, اسلام پڑھو, اسلام کی تاریخ پڑھو, کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ کیا یہاں پہ آپ کا پیسہ نہیں لگتا ہے؟ کیا امام جو یہاں پہ بیٹھا وہ فری میں پڑھاتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کا حق نہیں ہے یہاں پہ, آپ کا پیسہ نہیں لگتا ہے؟ ذرا سوچئے, آپ کے ذہن کی سوچ بدل چکی ہے, آپ کا فکر بدل چکا ہے, آپ کی جو ہے خیالات بدل چکے ہیں, آپ کے ذہن میں صرف جو ہے دنیا کی تعلیم ہے. کہ عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن آپ اپنے اس وقت کی فکر کیجئے جب آپ کو قرآن کی ضرورت ہوگی, سورہ رحمان کی ضرورت ہوگی, سورہ ملک اور قرآن کی ضرورت ہوگی, اس وقت کون آئے گا آپ کے سامنے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, مولوی اور اماموں کو حقیر جاننے والے لوگوں, اپنے کان کھول کر کے سن لو, اماموں کی عزت کرنا سیکھو اور ان کے پاس بچوں کو سختی سے بھیجو. اگر آج مولوی صاحب بچوں سے تھوڑی سختی کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں سبق نہ سنانے کی بنیاد پر, تو آ کر کے 4 تانے سنانے والے لوگوں, تم اپنی عاقبت کی فکر کرو, اپنے جو ہے قبر کی فکر کرو. یہی بچہ جس کو تم نے جو ہے انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر بنایا ہے, تمہارے مرنے کے بعد قبر پہ جائے گا تو کیا پڑھے گا؟ جب قرآن نہیں یاد ہوگا اس کو کیا پڑھے گا بھائی؟ کیا ثواب پہنچائے گا؟ قبر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا, تمہیں سکون مل جائے گا؟ نہیں, سکون ہرگز نہیں ملے گا. اور سکون تمہیں قبر میں اس وقت ملے گا جب تمہارا بچہ قرآن شریف پڑھتا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک واقعہ میں سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. ایک واقعہ بہت پہلے کا جو ہے واقعہ ہے کہ ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے, باپ مر جاتا ہے, ابھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, شادی ہوئی, بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں تھا, شادی ہوئی, بہت گنہگار انسان تھا. سن لیجئے, انتقال ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے وہ قبر میں چلا گیا, اس کو خواب میں کسی نے دیکھا, بہت برے حالات میں ہے, بہت زیادہ برا حال ہے, اس کا بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے اس کے اوپر. خواب میں دیکھا, کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے, بہت تکلیف سے رہتا ہوں, قبر میں بہت طرح کے سانپ بچھو آتے ہیں, بہت عذاب میں مبتلا ہوں, بہت اپنے گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے قبر میں جو ہے بہت بے چینی, بے دردی سے رہتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ حال تھا. پھر اس کے بعد کچھ سال کے بعد اس کے گھر میں جب کچھ دن کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ بچہ جب بڑا ہوا کچھ سال کے بعد, پھر اسی نے خواب دیکھا اسی انسان کو, تو وہ دیکھا کہ بہت آرام اور سکون سے ہے. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت سکون سے ہوں, بہت اطمینان سے ہوں, بہت جو ہے آرام مل رہا ہے, بہت سکون مل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی کچھ سال پہلے جب میں نے تمہیں خواب میں دیکھا, تم تو عذاب الہی میں گرفتار تھے, آج تم جو ہے اس سے جو ہے آزاد کیسے ہو, تم سکون میں کیسے ہو؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ, اس نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے, جب میں مرا تھا بڑا گناہ گار تھا, بڑا سیاہ کار تھا, میری گناہوں کی وجہ سے میری قبر میں مجھے عذاب ہو رہا تھا, لیکن میں جب دنیا سے چلا تھا تو اپنا ایک وارث چھوڑ کر کے چلا تھا جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. جب وہ پیدا ہوا, کچھ بڑا ہوا, تو عزیزان ملت اسلامیہ, اس کی ماں نے مسجد کی امام صاحب کے پاس بھیج کر کے بسم اللہ خوانی کرائی, اب قرآن شریف سکھانا شروع کر دیا. اس میرے بچے نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا, ادھر وہ قرآن پڑھتا جاتا, ادھر میرے عذاب میں کمی ہوتی جاتی, ادھر پڑھتا جاتا, مجھے
مجھے سکون ملتا جاتا، ادھر قرآن پڑھتا جاتا مجھے چین و سکون ملتا جاتا۔ یہ میرے بچے کے قرآن پڑھنے کی برکت ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی حشر کی فکر کرو۔ جو لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے ہیں، تاکید کریں بھیجیں بچوں کو۔ آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے، آپ کو کہیں بھی زیادہ دور بھیجنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہم سے پوچھیے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے کتنے مہینوں تک باہر رہ کر کے پڑھائی کیے ہیں۔ آپ اپنے موقع کو غنیمت جانیے، اللہ نے ایک نعمت سے نوازا ہے کہ آپ کے محلے میں پڑھانے والا موجود ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس لائق بنائیے کہ آپ کا بچہ آپ کے سراہنے پڑھ کے آپ کسی کا محتاج نہ رہیے، آپ کسی فاتحہ دینے والے کو محتاج نہ رہیے کہ امام صاحب آئیں گے تو پورے گاؤں میں کہاں امام صاحب جاتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو ہی بھیج کر کے اس لائق بنائیے کہ میرا بچہ بیٹھ کر کے میری قبر پہ فاتحہ پڑھے، میرا بچہ میری برسی پہ فاتحہ دے، میرا بچہ میرے گھر میں قرآن پڑھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسلام سیکھیے، اسلام سکھائیے، جاننے کی کوشش کیجیے مسلمانوں، ورنہ حالات بہت خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنی عاقبت کی فکر کیجیے۔ اور میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، جو لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں وہ سے گزارش کرتا ہوں بھیجیے، اپنے آس پاس کے بچوں کو بھیجیے، پڑھانے کا شوق پیدا کیجیے۔ اور جہاں میں آ کر کے اپنے بچوں کو حوصلہ بڑھاتے ہیں، میرے سامنے آ کر کے نہیں اس کو ماریے گا، نہیں اس کو پیٹیے گا، نہیں، ان لوگوں سے زیادہ اپیل میں یہ کروں گا کہ آ کر کے میں ہر کسی کے مارنے کا محتاج وہ نہیں ہوں، آ کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، حضرت اس کو جیسے چاہے ویسے پڑھائیے تو مجھے خوشی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی میری بات بری لگ گئی ہو تو میں دل سے اسے معافی چاہتا ہوں، لیکن جو بات حقیقت ہے میں نے وہی بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو ایمان و اسلام و سنیت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ و استقامت عطا فرمائے، دین سیکھنے، دین سمجھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے علاقے پر خاص فضل و کرم فرمائے، جو لوگ بیمار ان کو شفا و صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔